تو طواف زیارت کے بعد اور آب زمزم پینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مینا تشریف لے آئے، اور ساری بقیہ راتیں جتنی بھی تھیں ایام تشریق کی یہ آپ نے مینا میں ہی گزاریں، اور صحابہ کو بھی مینا میں گزارنے کا کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری راتیں مینا میں گزاریں۔ اب باقی جو دن تھے 11، 12 اور 13، 3 دن اور، 3 دن پہلے ہو گئے تھے، اب 3 دن اور، ان تینوں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمی کی زوال کے بعد۔ 10 تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد صبح، لیکن یہ جو 11، 12 اور 13 کی ٹائمنگ ہے یہ زوال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ مدرسہ سہولتیہ میں، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی وہ تو ہم نے رمی صبح ہی کر لی تھی، 11 تاریخ کی، 12 تاریخ کی، صبح ہم 8-9 بجے جا کے کر آئے۔ بھئی آپ نے صبح کیوں کر لی؟ کس نے کہا تھا؟ کہ جی شام کو رش بڑا ہوتا ہے، ہم نے کہا چلو صبح ہی کر لو۔ تو عصر مغرب کے درمیان کا وقت تھا، یہ سوال جواب کا سیشن جب مدرسہ سہولتیہ قریب تھا، اب تو بڑا دور چلا گیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی مغرب کی نماز میں بڑا رش ہو جائے گا، جلدی سے مغرب بھی پڑھاؤ، سارے مسئلے پھر اسی ترتیب پہ چلو۔ تو بھئی جو وقت اللہ نے بتایا ہے، نبی نے کر کے بتایا، بس وہی طریقہ ہوگا، نماز کا وقت بھی وہی، رمی کا وقت بھی بتا دیا کہ زوال کے بعد ہوگا۔ تو 11، 12 اور 13 تینوں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمی کی اور زوال کے بعد کی۔ حاجی حج کرنے والا اگر 11 اور 12 کو کرے رمی، اور رمی کر کے واپس چلا جائے، اس کا حج مکمل ہو گیا، لیکن اسے جلدی کی، تعجیل کی، تاخیر نبی علیہ السلام نے کی، اور ایک دن زیادہ رکے، 13 کو بھی کی۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے وہاں، اور کوئی کام بھی نہیں ہے، کہیں آنا جانا بھی نہیں، تو حاجی جو حج پہ گیا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہیں پہ رکے اور آخری دن بھی رک کر رمی کر کے آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر کنکری کے اوپر، ہر رمی کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کرتے ہیں اتنا بڑا، اگر وہ معاف نہ ہوتا تو اکیلے ہی جہنم میں لے جاتا، ہلاک کر دیتا، اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا۔ تو وہ ایک دن اور رکنے میں کوئی فالتو خرچہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہیں پہ ہیں، اور کرنا کیا ہے۔ اور جو لوگ رکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ 12 کو واپس جانے میں مشقت ہوتی ہے، 13 کو واپس آنے میں مشقت بھی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ تو جا چکے ہوتے ہیں، آسانی سے واپس آ جاتے ہیں، اور حرم بھی بھرا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی 12 کو واپس آ جائے اور 12 کو واپس آ کے وہ 2-4 طواف کر لے گا، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں، داخل ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو بہتر ہے کہ ہر لحاظ سے کہ ایک دن وہیں رکے اور 13 کی بھی رمی کرے، سنت بھی اور اتنی بڑی فضیلت بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11، 12 اور 13 ان تینوں دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ تینوں جمرات کی کنکری تینوں کو مارا کرتے تھے۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے، ورنہ جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ یہ اس کے نام ہیں۔ تو پہلے والے کو مارتے، جو مینا سے آ رہے ہیں، جو پہلے آ رہے ہیں، پہلے اس کو ساتھ مارنی ہے، پھر دوسرے کو ساتھ مارنی ہے، پھر تیسرے کو ساتھ مارنی ہے۔ پہلے دونوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے کہ رمی کر کے کھڑے ہو جاتے اور خوب دعائیں مانگتے، جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، لمبی دعائیں مانگتے۔ تو پہلے کے بعد دعا کرنا سنت، دوسرے کے بعد دعا کرنا سنت، اور تیسرے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا نہیں مانگتے تھے، گویا تیسرے بڑے شیطان کو مارنے کے بعد دعا نہ کرنا سنت۔ پھر 13 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمی کر کے جب واپس ہوئے تو مینا سے چلے، اور ایک جگہ ہے محصب اس کا نام آتا ہے، وادی محصب، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں ادا کی اور آرام بھی فرمایا۔ آج کل اس کو معابدہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ موقع ملا اور کوشش کر کے وہاں جانے کا ارادہ ہوا، اور ایک آدھ نماز کا موقع ملا، وقت گزارنے کا موقع ملا، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے، چھوٹی سی وہاں مسجد بنی ہوئی، اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی مسجد ہے، جس کے سامنے وہ مسجد جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی، وادی محصب وہ جگہ ہے جہاں ایک زمانہ تھا جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے 3 دن کے لیے ان کو قید کر 3 سال کے لیے ان کو قید کر دیا تھا۔ شعیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے وہ یہی تقریباً مقام تھا۔ تو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے یہاں اس لیے بھی قیام فرمایا کہ ایک وہ مقام وقت تھا، اور آج اللہ نے مسلمانوں کو عزت اور شوکت عطا فرمائی، ایک بہت بڑی تعداد، جدھر دیکھو مسلمان ہی مسلمان ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف چلے اور رات کو طواف وداع کیا۔ آخری وقت تھا مکہ کو جدائی کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف وداع کیا۔
یہاں ایک اور ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایام شروع ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ کیا مجھے رکنا پڑے گا طواف وداع کے لیے؟ تو جب معلوم ہوا کہ بھئی آپ طواف زیارت کر چکی ہیں، سارے ارکان پورے ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع باقی ہے اور حائضہ عورت ہے، تو بتایا کہ اس کے اوپر اس پوزیشن پہ اب طواف وداع نہیں، لیکن طواف زیارت تمام صورتوں میں ہے، اس کے لیے چاہے رکنا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ فرض ہے، حج کا دوسرا رکن اعظم ہے۔